میں ہوں غیرت مند سب شکن سینہ زور، بہادر کی در تھی نوشہرا سر بپلک پہاڑی موٹھی میرا داستار ابتہار، سونے کا دریا میرا غرور، عظیم دریائے کابل میرا پوشاک، ہزاروں سال قبل میرا ہی نام موٹی کا نام تھا، عظیم راجہ موٹی کا پرچم میرے سینے پر فخر اور استقلال کے ساتھ لہراتا تھا۔ 1000 سال قبل میں ہی عظیم الشان شہر منہار تھا اور دریائے کابل میرے ہی نام سے دریا منہار کا نام سے مشہور تھا۔ صدیوں قبل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے نواز شہر کے نام سے آباد کر کے تاریخ میں امر کر دیا۔ میں ہوں خاک نشین فقیر اور درویشوں کا مسکن، میں ہوں محبت کا لازوال داستانوں کی سرزمین، یہ ہے ضلع نوشہرہ وہ قدیمی بستی جو مغل شہنشاہ کی ہدایت پر جنرل زین خان کوکا نے 1581 کو نواز شہر کے نام سے آباد کیا۔ انہوں نے نواز شہر کے لیے بستی کے لیے یہ بستی دریائے کابل کے کنارے ڈیرے پر تعمیر کیا۔ یہ ڈیری گدی عہد کے تباہ شدہ بستی کا آثار تھی جو کسی زمانے میں تباہ کر ویران ڈیرے میں تبدیل ہوئی تھی۔ جنرل زین خان نے علاقے کی تعمیر میں تباہ شدہ بستی میں پتھروں کا استعمال کیا، جبکہ سرائے اور بازاروں کے لیے سرخ اینٹ استعمال کیے۔ مغلوں نے نواز شہر کے بالکل سامنے دریائے پار میں ایک عظیم الشان سرائے تعمیر کی، جس کا ذکر شہنشاہ جہانگیر نے تس کی جہانگیری میں بھی کیا گیا۔ جنرل زین خان کوکا نے نواز شہر میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ کے لیے دلی سے رانجگان تاجر بھی لا کر یہاں آباد کیے۔ ان تاجروں کو تجارتی سرگرمیوں کے باعث نواز شہر چند ہی سالوں میں ایک ہی بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ رانجگان تاجروں کے 2 منزلہ و 3 منزلہ مکانات اور دکانوں نے اس بستی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ شہنشاہ اکبر نے نواز شہر کئی بار قیام کیا اور دربار بھی لگایا۔ جہانگیر و شاہ جہان نے بھی قلعہ نوشہرہ میں کئی بار قیام کیا اور دربار بھی لگایا۔ اورنگزیب کے آخری دور میں ایمل خان اور خوشحال خان خٹک نے نوشہرہ قلعہ پر مشترکہ حملہ کیا۔ اس حملے میں نہ صرف قلعے کو نقصان پہنچا بلکہ قبائل نے نواز شہر کو بھی لوٹ لیا۔ مغلوں کے آخری دور میں نوشہرہ قلعہ کی رونقیں مانگ پڑ گئی۔ مغل دور پشاور ناصر خان کے احمد شاہ ابدالی کے خاتون ذلت آمیز شکست کے بعد نوشہرہ قلعہ کی زور کسی نے نہیں دیکھی، تاہم نوشہرہ ایک بستی کی صورت میں موجود رہا۔ تیمور شاہ کے دور میں شاہی ملازم کمال الدین کے قتل پر درانی فوج نے بستی کو آگ لگا دی۔ نوشہرہ قلعہ بستی کو دوسری بار 1820 رنجیت سنگھ نے تباہ کر دیا۔ 1826 کو سکھوں نے ایک بار پھر اس بستی کو تباہ کیا۔ یہ بستی نوشہرہ قلعہ 1858 میں بروز بدھ صبح 9 بجے دریائے کابل کے شدید طغیان سے تباہ ہوا۔ نوشہرہ کے قدیم بستیوں میں خیرآباد کو منفرد اور تاریخی مقام حاصل ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد یہ قدرتی حسن کا ہزاروں برس قبل ہونے کے ایک راجہ ہونے کی راجہ ثانی تھی۔ خیرآباد کے موجود بستی شہنشاہ اکبر نے 1581 کو تعبیر کرنے کا حکم دیا۔ جس روز شدید طغیانی کے باوجود اکبر نے دریائے سندھ کو کشتی کے ذریعے پار کیا اور منہ سے نکلے دغائیہ الفاظ خیرآباد کو تاخیات کو آباد کرنے کے لیے اس مقام پر خیرآباد کے نام سے ایک بستی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہاں اکبر اعظم نے گھاٹ تعمیر کیا اور جہاں صدیوں جمنا سے ماہر ملاح لا کر یہاں آباد کیے، جہاں آج بھی صدیوں تک جمنا سے لائق ہے، ملاحوں کی اولاد آباد ہے۔ خیرآباد کی وجہ شہرت یہاں موجود موٹی پہاڑ ہے۔ شاعروں نے اپنے اشعار میں اس پہاڑ کا کثرت کا ذکر کیا ہے۔ خوشحال خان خٹک نے رتمبور کی قید میں اس پہاڑ کو یاد کیا۔ اشرف خان مغلوں کے زندان میں بیٹھ کر موٹی کی یاد میں آنسو بہائے۔ انگریزوں نے جب 1849 کو اس سرزمین پر قبضہ کیا تو دریائے سندھ کے گھاٹ پر خصوصی توجہ دی۔ پہلے دریائے سندھ پر کشتیوں کے پل کو مستحکم کیا اور پل کے دونوں طرف چوکیاں بنائی۔ 1864 کو انگریز سرکار نے دریائے سندھ کے آر پار ایک زمین دوز ٹنل تعمیر کی۔
عرصہ تک یہ سرنگ عام لوگوں کی استعمال کے لیے کھل رہی، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ سرنگ بند کر دی۔ آج بھی دیوار اسی حالت میں موجود ہے۔ بعد میں انگریزوں نے دریائے سندھ پر عظیم الشان پل تعمیر کیا، جس پر اوپر ریل کی پٹری اور نیچے سڑک گزرتی ہے۔ سرائے اکوڑا مغل اکبر کے دور میں ملک اکوڑا نے آباد کیا تھا۔ ملک اکوڑا شہنشاہ اکبر نے خیرآباد سے نوشہرہ تک شاہی سڑک کی حفاظت پر معمور کیا تھا۔ سرائے اکوڑا کی وجہ شہرت غیرت مند خوشحال خان خٹک۔ یہ ہے خوشحال خان خٹک کا گھر۔ خوشحال خان اس گھر میں پیدا ہوئے اور انہی گلیوں میں کھیل کود کر جوان ہوئے۔ خوشحال خان خٹک کے سنہرے دن بھی اس گھر میں گزرے اور آخری عمر کی تڑپ یادیں بھی۔ مغل دور میں سرائے اکوڑا ایک کاروباری مرکز تھا۔ دارالعلوم خاقانیہ اس وقت اکوڑا خٹک کی پہچان ہے۔ دوران سکھوں کے ادوار میں نوشہرہ کی رونقیں کم ہوئی، لیکن انگریزوں کی آمد پر نوشہرہ کی قسمت ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ انگریزوں نے یہاں چھاؤنی قائم کی، جدید طرز کی عمارتیں قائم ہوئی، نوشہرہ ایک جدید شہر وجود میں آیا۔ نوشہرہ چھاؤنی کے علاوہ انگریز دور میں رسال پور کے مقام پر ایک ایئر فورس اکیڈمی کے قیام میں نوشہرہ کو پورے برصغیر میں روشناس کیا۔ لوکوموٹو فیکٹری بھی نوشہرہ کا اعزاز ہے۔ نوشہرہ میں دریائے کابل کے کنارے آباد پور اسٹریٹ ملک بھر میں مشہور ہے۔ یہاں بہترین قسم کے کھانے، خاص طور پر دریائے کابل کے خوش ذائقہ اور لذیذ شیرماخی اور مچھلی مزہ لینے کے لیے لوگ فیملی کے ہمراہ دور دور سے آتے ہیں۔ شام ہوتے ہی دریا کے کنارے آباد ہوٹلیں کی رونقیں قابل دید ہوتی ہے۔ نوشہرہ ہوٹلوں کی دم پخت رشکئی اور تارو کے کباب ذائقہ میں لسانی ہیں اور پورے ملک میں مشہور ہیں۔ نوشہرہ کے کپڑا مارکیٹ پورے پاکستان میں نوشہرہ کی وجہ پہچان ہے۔ یہاں پر کپڑے کا وسیع پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے۔ اگر نوشہرہ کو قدیم تہذیب کا امین کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ یہاں قدیم ثقافت آج بھی زندہ ہے۔ یہاں کے لوگ نے قدیم ثقافت اور ہنر کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ یہاں قدیمی روایات آج بھی زندہ ہے۔ یہاں قدیمی بستیوں کی تنگ گلیاں اور قدیمی عمارتیں مغل دور کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یونانی اور عرب مورخین کی تحریروں میں یہاں گلنجر کے نام سے ایک پسیل بند شہر اور قلعے کا ذکر ہے، جہاں سکندر یونانی کی فوج کو بستی کے ایک کمانڈر سے مقابلہ کرنا پڑا، جبکہ عرب حملہ اوروں کا راستہ بھی اس مقام پر تند شاہ سواروں نے روکا تھا۔ محمود غزنوی کے حملے کے دوران اس پسیل بند شہر اور قلعے کو انسانی یاد آخری بار دیکھا۔ گلنجر کے بارے میں الرازی کی تحریر اس پسیل بند شہر اور قلعے کے بارے میں تاریخ کے اوراق میں آخری تحریر ہے، جس میں یہاں کے لشکروں کی ہاتھوں ہزار لوگوں کو قتل کا ذکر ہے۔ آج گلنجر نوشہرہ کا چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں کے ماضی کا گلنجر کے کلی آثار باقی نہیں رہے، مائے سوائے محمود غزنوی کے حملے کے ایک یادگار شلگزے بابا کے نام سے مشہور ہے۔ دریائے کابل کے کنارے آباد نوشہرہ کی تاریخ اور قدیمی بستی پیر سباق شریف پختونخوا کی تاریخ میں اس بستی کو اہم اور منفرد مقام حاصل ہے۔ پیر سباق کا یہ قلعہ 1823 کو اس مقام پر لڑی جانے والے خونریز اور تاریخی جنگ کی یادگار ہے۔ پیر سباق کی اس پہاڑی پر رنجیت سنگھ کے خلاف اپنی بقا کی آخری جنگ لڑی تھی۔ پیر سباق ایک بزرگ ہستی کے نام سے آباد ہے۔ پیر سباق زیتون کے باغات کے حوالے سے بھی ملک بھر میں مشہور ہے۔ زڑمینہ جہاں 1000 سال قبل شہر منہار کے نام سے ایک عظیم الشان شہر آباد تھا، اور بیرونی کے مطابق اس زمانے میں دریائے کابل بھی شہر منہار کی نسبت دریا منہار کے نام سے مشہور تھا۔ اس مقام پر ایک تاریخی گھاٹ تھی،
جس پر عرب گورنر حملہ ور ہوا تھا اور ترکوں نے عرب کو اس مقام پر زبردست مقابلہ کیا تھا۔ ادم خان اور درخانئی کی وہ قبر بھی یہاں موجود ہے جو دنیا اسلام کی واحد قبر ہے جہاں مرد و عورت ایک ہی لحد میں آسودہ خاک ہے۔ آج بھی دور دراز سے پیار کرنے والے مرد و زن مراد پانے کے لیے اور اباب سیکھنے والے بڑی تعداد میں اس قبر پر منت مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ نوشہرہ کی سرزمین پر پیار و محبت، اثار و قربانی کی یادگار تردل کی قبر ہے جو اس سرزمین کی صدیوں کی قدیم داستان ہے، جس میں محبوبہ کی خواہش پر تردل اٹک کلام میں قیام پذیر ایرانی شہنشاہ نادر شاہ کے خوابگاہ تک پہنچ گئے، ملکہ کا انمول خار اٹھا کر لے آتا ہے۔ شاہی اطراف سے بچنے کے لیے تردل محبوبہ کو لے کر صحرا میں روپوش ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد میں شاخی کی روپ اکوڑا کی صحرا میں بھٹکتی ہوئی لوگوں کو نظر آتی رہی۔ یہ دونوں کی محبت تاریخ کے اوراق میں قلم بند ہو گئے۔ نوشہرہ کی سرزمین خاک نشین پیرو درویشوں اور علماء کراموں، بزرگان دین، صوفی شاعروں اور وطن پر جان نچھاور کرنے والوں کی سرزمین ہے۔ یہاں قدم قدم پر یہ عظیم ہستی آسودہ خاک ہے۔ ان ہستیوں میں ایک کاکا صاحب جو شیخ رحمکار کے نام سے برصغیر میں مشہور ہے، مغل شہنشاہ شاہ جہان کے عہد میں تاخیات ہے، اپنے وقت میں بہت بڑے ولی اللہ و روحانی پیشوا تھے، سرچشمہ حکمت و عصمت تھے، درویش عابد و متقی تھے۔ نوشہرہ کے جنوب میں ایک پہاڑی پر آسودہ خاک ہے۔ آج بھی ملک بھر سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند مزار پر تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی ہزاروں لوگ آپ کے پیش سے پیزیاب ہو رہے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کی بدولت اس شہر کو شاد و آباد رکھے، آمین۔